کون سا ایسا مسلم ملک ہے کہ جہاں آج اغیار کی کوششیں، اغیار کی سازشیں پوری طرح انہوں نے یلغار کا بازار گرم کر نہیں رکھا؟ اس کا سبب فرقہ واریت جو مسلمانوں کے اندر غیروں کی انگیخت پر کی گئی اور دو دھڑے مسلسل لڑنے میں مصروف رہے، جس کے نتیجے میں مسلمان کچلے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل امن جس سے قائم ہو سکتا ہے وہ فارمولہ جیسے اور اس کے مخاطب ہیں اور لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، ایک قرآن و سنت سے ماخوذ ہمارا بھی فارمولہ ہے کہ جس سے پوری دنیا میں امن ہو سکتا ہے اور جس سے اسلام کو قوت مل سکتی ہے اور جس سے امت کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے۔ اور میری سوچ کے مطابق جو دلائل میں نے اکٹھے کیے وہ ایک ہی فارمولہ ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہے رسی کی طرف ہی متوجہ نہیں، مرکز اتحاد کا تعین کرنے کے بغیر ہی جب تمسک کرنا چاہتے ہیں، رسی ہے کون سی تو پھر معین ہو تو پھر پکڑ سکتے ہیں، اگر رسی کا ہی پتہ نہ ہو تو پھر پکڑ کیسے سکتے ہیں؟ یا رسی کا تو پتہ ہو مگر پکڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور وَلَا تَفَرَّقُوا وہ تب ہے کہ پہلے رسی کے ساتھ تمسک ہو، رسی پکڑی تو جائے اور پھر آگے فرقے نہ بنو۔ اور اگر رسی تھامے بغیر ہی وَلَا تَفَرَّقُوا کی دعوت دی جائے تو پھر وہ یقیناً ایک نیا فرقہ جنم لے گا، جس طرح کی ہم ماضی کے مختلف ایسے روپ دیکھ چکے ہیں۔ اس بنیاد پر اس آیت کے ذریعے جو غلط مفاہیم کئی صدیوں سے بیان ہو رہے ہیں ان کا بھرپور جواب دینے کے لیے یہ وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حالات ہوں یا پوری دنیا کے، ان سب کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک فارمولہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً پاکستان کے استحکام کی بھی اس میں ضمانت ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی پاکستان کے شہر امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتے ہیں، اور اس میں ہم پاکستان کے اداروں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے فارمولے کو سنیں اور اس کے مطابق امن کی تحریک، اس کے مطابق نیشنل ایکشن پلان یا اس کے مطابق پیغام پاکستان کو ترتیب دیں، اور اس کے لحاظ سے پوری کوشش کی جائے تاکہ 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بننے والا یہ ملک اپنے حقیقی مقاصد پا سکے، اور دوسری طرف پوری دنیا کے اندر امن اور سکون، آشتی اور ایک تسکین کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ آج کے اس موقع پر حالات حاضرہ میں جو ہمیں انٹرنیشنل محاذ کے لحاظ سے پالیسی رکھنی چاہیے، وہ بھی چند اشعار جو میں نے صدائے قفس جیل میں لکھے وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مت کرو اس قوم کو اقوام عالم پہ قیاس، جو اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مت کرو اس قوم کو اقوام عالم پہ قیاس، اس وتیرے نے کیا ہے کتنی نسلوں کو خراب۔ بچہ بچہ قوم کا ہو سوئے منزل گامزن، ہم حقیقت ہیں جہاں میں ہم خدا کا انتخاب۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اللہ نے جو دین پسند کیا وہ ہمارے پاس ہے، ہم کوئی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہے، اور سب کو دعوت ہے وہ بھی اس دین پر آ جائیں، وہ جیوز ہوں کرسچن ہوں، انہیں کس نے روک رکھا ہے؟ وہ بھی انتخاب خداوندی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا منتخب دین وہ بھی قبول کریں۔ مت کرو اس قوم کو اقوام عالم پہ قیاس، اس وطیرے نے کیا ہے کتنی نسلوں کو خراب۔ بچہ بچہ قوم کا ہو سوئے منزل گامزن، ہم حقیقت ہیں جہاں میں ہم خدا کا انتخاب۔ بعض کو شاہین جو ہوتا ہے، بعض کو تم مت سکھاؤ کرگسوں کے چال ڈھال۔ کرگس جس کا کام مردے کھانا ہوتا ہے، بعض کو تم مت سکھاؤ کرگسوں کے چال ڈھال، بعض کو تم مت سکھاؤ کرگسوں کے چال ڈھال۔ لازمی ہے ہر کسی پر خود کرے وہ احتساب، احتساب نفس۔ لازمی ہے باخبر رہنا تمہارا روز و شب، تیرے بچوں کو پڑھاتا کون ہے کس کا نصاب۔ لازمی ہے باخبر رہنا تمہارا روز و شب، تیرے بچوں کو پڑھاتا کون ہے کس کا نصاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نصارہ کا ذمی ہونا کینسل کر دیا کہ تم ذمی نہیں رہے، تم نکل جاؤ ہمارے ملک سے، کیونکہ جب تم ذمی بنے تھے تو جو شرائط تم نے مانی تھی تم نے خود اس کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی اعلان جنگ نہیں کیا، ہم نے کوئی رسالت نہیں کی، ہم نے کیسے وہ شرائط ختم کر دی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پہ لازم تھا کہ تم اپنے مذہب کی آگے تبلیغ نہیں کر سکتے، ذمی میں یہ تھا کہ تم خود اپنے اس نظریے پہ جو تمہارا ہے تم نے قائم رہنے کا ہم سے عہد کیا تھا، تو کلمہ تم نے نہیں پڑھا تھا، مگر آگے اس کی تبلیغ پر تو پابندی تھی۔ اور آج تمہارے بچوں کے جب انٹرویو لیے گئے تو تمہارے بچے بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو تمہارے مذہب کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم گھروں میں بچوں کو اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرتے ہو، لہذا تمہارا ذمہ ختم ہو گیا ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ایک ذمی اپنے گھر میں بھی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اور کہاں یہ کہ آج ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ مسلمانوں کو لیکچر دیتے پھر رہے ہیں، اور ہر طرف ان کو مکمل آزادی ہے، اور امریکہ اس سے بھی آگے فری سوسائٹی کے تحت اور ریلیجیس فریڈم کے تحت ان کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور ایسے ہی قادیانیت کے لحاظ سے امریکہ کے مزید مطالبات ہیں۔ تو نصاب ایک ایسی چیز ہے، جس طرح جسم کے اندر جانے والی خوراک کے لیے وہ بہت زیادہ قیمتی ہو یا نارمل سی خوراک ہو، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ اس میں زہر نہ ملا ہو، اور اگر اس میں زہر ملا ہو تو وہ کتنا اچھا ہی گوشت کیوں نہ ہو، اس کو ایک ان پڑھ بندہ بھی جب پتہ چلے گا تو وہ کہے گا یہ چلو بٹیر کا گوشت ہے، لیکن چونکہ اس میں زہر ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ آج نصاب کی شکل میں کہیں زیادہ زہر ملا کر مختلف نصابوں میں، اور پھر جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے منسلک ادارے ہیں، جو بیرون ملک کے این جی اوز کی یونیورسٹیاں ہیں ان سے منسلک، ان میں تو بڑے بڑے کفریات شامل ہیں۔ تو والدین کا یہ حق ہے روزانہ کہ ان کے بچوں کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ اس کو چیک کرتے رہیں، کہ جیسے انہیں فکر ہے کہ ہمارے
بچوں کو زہریلا ناشتہ نہ کھلایا جائے، تو ایسے ہی انہیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو زہریلا نظریہ بھی نہ پڑھایا جائے، اور ایسے ہی نظریات کے لحاظ سے جو بد اعتقادی ہے، خواہ وہ رفض ہے، خروج ہے، وہ ناسبیت ہے، وہ قادیانیت ہے، وہ مختلف قسم کی وبائیں ہیں، گلی محلے میں ان سے بھی اپنے بچوں کو بچانا یہ ایک فریضہ ہے والدین پر کہ وہ اس چیز کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیں۔ لازمی ہے باخبر رہنا تمہارا روز و شب، تیرے بچوں کو پڑھاتا کون ہے کس کا نصاب، اپنی نسلوں کو بچاؤ مغربی تہذیب سے۔ چونکہ ہم حجازی تہذیب کے لمبردار ہیں، لیکن آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مغربی تہذیب کی کہ وہ جو ان کا ہیئر سٹائل ہے اس پر ہمارے نوجوان دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، جو ان کا ڈریسنگ سٹائل ہے اس کے مطابق کپڑے سلواتے ہیں، پہنتے ہیں۔ اگر آج سے 1.5 صدی لاہور کی سڑکوں کو دیکھا جاتا تو یہاں تمہیں خال خال کوئی ایسا نظر آتا کہ جو حجازی تہذیب کے خلاف کسی لباس میں موجود ہو، اگرچہ وہ یہاں کا علاقائی لباس کیوں نہ ہو، مگر افرنگی لباس سے وہ ضرور نفرت کرتے تھے۔ لیکن آج افرنگی لباس کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور انگریزوں کی طرح کی جو بود و باش ہے اس پہ فخر کیا جاتا ہے، اس کو ایجوکیشن سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس چیز پر بھی نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ مغربی تہذیب سے، آگ ہے ان کا تمدن شعلہ زن ان کا گلاب۔ جس کے گلاب کی پتیاں سمجھ رہے ہو، مغربی تہذیب کے وہ فیشن اصل میں آتش فشاں ہیں۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ مغربی تہذیب سے، آگ ہے ان کا تمدن شعلہ زن ان کا گلاب۔ پھنس گئے جو مغربی دلدل میں لو کی خبر، پھنس گئے جو مغربی دلدل میں لو ان کی خبر، کھینچ لو ان کو وہاں سے، کر لو جلدی بازیاب۔ راجہ داہر کو بتایا جا رہا ہے آئیڈیل، ابن قاسم غزنوی سے کر کے یکسر اجتناب۔ سکولوں کالجوں کے اندر جو صورتحال ہے، یہ جو کراچی ہے اس کا پرانا نام دیوبل ہے، جہاں جو محمد بن قاسم راجہ داہر کے خلاف آئے تھے، آج ہمارے نصاب میں جو تبدیلیاں مسلسل کی جا رہی ہیں اس میں محمد بن قاسم کو معاذ اللہ ایک حملہ آور کی شکل میں کہ جو لوٹ مار کرنے آیا ہو، خون خرابہ کرنے آیا ہو، اس طرح پیش کیا جا رہا ہے، اور راجہ داہر پہ فخر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس دھرتی کا بہت بڑا نامور ثبوت تھا۔ یہ کس قدر